بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، کتاب التوحید کا آج یہ 8واں باب ہے. اس باب کا موضوع اور عنوان یہ ہے منتر اور تعویذ گھنٹوں کے بارے میں شرعی احکام. جو لوگ منتر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یا جادوگروں کے پاس جا کر کے ان سے تعویذ گھنٹے حاصل کرتے ہیں اور ان سے منتر اور جادو کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ شریعت ان کے سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت کا فیصلہ، شریعت کا حکم ان کے سلسلے میں کیا ہے جو جادو ٹونا اور تعویذ گھنٹوں کا کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں؟ اس سلسلے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ذکر فرمائی ہے. یہ حدیث 3005 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس باب کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ باب ما قیل فی الجرس، کہ کہا گیا جرس کے سلسلے میں، گھنٹی کے سلسلے میں. جرس کہتے ہیں گھنٹی، جو گھنٹا بجایا جاتا ہے، اس گھنٹی کے سلسلے میں کیا حکم ہے. یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد یہ حدیث ذکر فرمائی. ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی بعض اسفارہ، ایک سفر پر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سفر پر تھے. فَأَرْسَلَ رَسُولًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول، ایک قاصد، ایک پیغام لے جانے والے کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، یہ پیغام لے کر کے بھیجا أَلَّا يَبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِّن وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ. ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی طرف، اس علاقے کی طرف بھیجا، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جا کر کے لوگوں کے درمیان بتا دو، عام کر دو، اس خبر کو پھیلا دو اور کہہ دو کہ یہ نبی کا پیغام ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ، کہ کسی بھی بعیر کہتے ہیں اونٹ کو،
اونٹ کے گلے میں، رقبہ کہتے ہیں گلے کو، اونٹ کے گلے کے اندر کوئی قلابہ نہ ہو، من وترن، اور وہ قلابہ بھی کس کا ہو؟ وتر کہتے ہیں تانت کو، تانت کا کوئی بھی قلابہ اس اونٹ کے گلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ او قلادۃ، قلادۃ الا قطعت، اگر کوئی قلادہ اس اونٹ کے گلے کے اندر ہے تو اسے کاٹ دیا جائے گا، کسی بھی جانور کے گلے میں ہے اسے کاٹ دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے گلے میں لٹکائی جانے والی چیز، چاہے وہ قلادہ ہو، ایک قلادہ ایک قسم کی چیز، یہ لوہے کی یا چاندی کی یا پیتل کی کوئی چیز جو ہے گلے میں دھاگے کے ساتھ لٹکائی جاتی ہے، اسی طرح سے بعض لوگ گھنٹی لگاتے ہیں، گھنٹی جانتے ہیں نا، جو ٹن 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 بجتی ہے، اور جانور جب چلتا ہے، خاص کر کے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عرب کے علاقے میں اونٹ کا چرچا زیادہ ہے، اونٹ کا چلن زیادہ ہے، اس لیے وہ لوگ جب بھی سواری کے لیے اونٹ کو لیتے تھے، حاصل کرتے تھے، تو وہاں کے لوگ زمانے جاہلیت کے اندر گلے کے اندر گھنٹی بجا دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بعض لوگ اس کو کسی وجہ سے نظر بد سے بچانے کے لیے یہ لگاتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے ہمارے جانور کو، ہماری سواری کو، ایک وجہ یہ ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ بعض لوگ گھنٹی کو صرف شوقیہ طور پر لگاتے تھے، شوقیہ طور پر اس طرح لگاتے تھے کہ جب یہ جانور سنتا تو اس کے اندر پھرتی آتی اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتا۔ جیسے کہ ہمارے آج کے اس دور میں بیلوں کا زمانہ، بیل جانتے ہیں، بیل گاڑا، بیل لوگ گاڑی کے اندر، بیل گاڑی کے اندر لگا کر کے اسے کھینچتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین جوتتے ہیں۔ جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، جن کے پاس کھیتی باڑی، وہ جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گلے کے اندر ایک گھنٹی لگا دیتے ہیں۔ یہ گھنٹی لگانے کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے، یا پھر اس لیے کہ یہ شوقیہ طور پر اس کی بنیاد پر ٹن ٹن کی آواز کی وجہ سے یہ جانور پھرتیلا ہوتا ہے، مزید کام کرتا ہے۔ جیسے ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا مزدوروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، جو لوگ بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی بھاری کام، مضبوط کام کرتے ہیں، تو اس میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ بولتا ہے، پھرتی دلاتا ہے، کہتا ہے 1 2 3 4 5 6 گنتا ہے۔ کیوں گنتا ہے؟ گننے کے بعد لوگوں کو جوش دلاتا ہے، اور جوش دلانے کے بعد انہیں کام کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے جو کھمبے لگانے والے ہوتے ہیں، جب وہ زمین کے اندر گاڑنے والے ہوتے ہیں تو 1 2 10 15 لوگوں کا کام نہیں، کئی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جب یہ کام کرنے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں تو سارے افراد میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے زور لگا کے ہائی سو، ایسا کرتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں اپنی پھرتی دکھائیں اور کام میں سست نہ پڑے۔ ایسے ہی بعض لوگ شوقیہ انداز میں گلے کے اندر گھنٹی لگاتے تھے۔ پہلے اونٹ چلتا تھا، لہذا اونٹ کی سواری کرتے ہوئے یہ لوگ لگاتے تھے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ بہت ہی غلط تھا کہ ہماری سواری خراب نہ ہو جائے اور سواری کو کوئی نظر نہ لگا دے ہمارے اونٹ کو، اس لیے وہ لوگ گھنٹی لگاتے تھے، گھنٹی بجانے کے لیے اپنے ان کے گلے کے اندر ڈال دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جس اونٹ کے گلے کے اندر گھنٹی ہو یا قلادہ ہو، اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوں، اسے کاٹ دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اور اسے اس کے گلے میں نہ رہنے دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے شرک پنپتا ہے۔ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جانور کے گلے میں لٹکا ہوا ہے تو انسان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ضرور میرے بھائیوں، وہ جانور تو آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے، آپ نے جانور کی پریشانی اور مجبوری کو دیکھ کر آپ نے، یعنی جانور کو، جو جانور کا جو مالک ہے، اس نے اس جانور کے گلے کے اندر ڈالا ہے، نہ کہ جانور نے مطالبہ کیا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں نظر بد کا شکار ہوں، میں پریشان ہوں، لہذا میرے گلے کے اندر گھنٹی لگاؤ، بجاؤ۔ یہ سب چیزیں جانور کا مطالبہ نہیں ہوتا، انسان خود اپنے عقیدے سے یہ کام کرتا ہے، جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے کہا
کہ وہ جلد از جلد اس چیز کو ختم کر دے، جس اونٹ کے اندر بھی گھنٹی یا اس قسم کی جو بھی چیز قلادہ ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر تو جانور کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ منتر اور تعویذ گنڈوں کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے اس کا ہے، دونوں میں مطابقت کیا ہے۔ جو چیز ذکر کی جاتی ہے عنوان کے تحت، باب کے تحت، اس حدیث کا، اس قرآنی آیات کا اس باب سے، اس عنوان سے ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کیا تعلق ہے؟ باب سے باب قائم کیا گیا ہے کہ منتر اور تعویذ گنڈے کے سلسلے میں شرعی احکام کیا ہے، اور یہاں حدیث ذکر کر رہے ہیں ایک بعیر، ایک اونٹ کی جس کے گلے کے اندر تعویذ لٹکی ہوئی ہو، جس کے گلے کے اندر گھنٹی لٹکی ہوئی ہو، جس کے گلے کے اندر قلادہ ہو۔ تو اس دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گلے میں بھی نہیں، اور اسی طرح انسانوں کے گلے میں بھی وہ چیزیں جو شرک کرواتی ہیں، یا جو شرک کی چیزیں ہیں، جو شرکیہ اعمال ہیں، جس کی بنیاد پر انسان شرک کرتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان شرک کے چور دروازوں میں داخل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے اتار پھینکنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عام طور پر لوگ سواریوں کے گلوں میں یہ ڈالا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگوں کو، انسانوں کو یہ حکم ہوا کہ انسان بھی اپنے گلے کے اندر تعویذ وغیرہ نہیں ڈال سکتے۔ اس حدیث کی روشنی میں کوئی بھی انسان نہ گلے میں دھاگا، نہ تعویذ، نہ گنڈا، نہ کچھ بھی اپنے گلے کے اندر نہیں لٹکا سکتا۔ یہ حدیث کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نہ تو کسی کو، کسی جانور کو گلے میں اس لیے ڈالا جائے کہ اس کے گلے میں اس کو پرابلم ہے، اس کو تکلیف ہے، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، نظر بد کا شکار ہے، اس لیے بھی نہیں، اور شوقیہ طور پر بھی، فیشن کے طور پر بھی، خوبصورت دکھانے کے لیے بھی ہم اس کے گلے کے اندر گھنٹی وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب بیمار ہو، اسے کوئی تکلیف ہو، نظر بد لگی ہو، یا کوئی بھی جادو سحر وغیرہ کا کوئی اثر ہو، تو وہ اپنے گلے کے اندر تعویذ، گنڈا اور اسی طرح دھاگا وغیرہ لٹکا نہیں سکتا، اور اگر کسی نے لٹکایا ہے تو اسے فوری طور پر کیا کر دینا ہے؟ اسے ختم کر دینا، اسے کاٹ کر کے پھینک دینا، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شرک کی بنیاد پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے مجھے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ انسانوں کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ انسان اپنے گلے کے اندر تعویذ وغیرہ یا تعویذ گنڈوں وغیرہ کو لٹکائیں۔ یہ شرعاً منع ہے۔ شرعاً کیا ہے؟ منع ہے۔ شرعی احکام بتایا جا رہا نا، شرعی طور پر گلے میں تعویذ گنڈا لٹکانا، چاہے وہ انسان کے ہو، بچے کے ہو، بوڑھے کے ہو، عورت کے ہو، مرد کے ہو، جوان کے ہو، جانوروں کے ہو، کسی کے بھی گلے میں اگر لٹکایا جائے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ منع ہے۔ شرعی احکام یہ ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کون کہتے ہیں یہ؟ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ بلا شبہ رقا یعنی منتر، والتمائم اور تعویذ گنڈے، والتولہ اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال، شرکن، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر، اور امام ابو داود نے اسے اپنی سنن ابو داود کے اندر ذکر فرمایا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 2972 نمبر کی حدیث میں اس کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو شرک قرار دیا۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو۔ پہلے نمبر کی چیز، اس کی مزید وضاحت اور تفصیل اگلی حدیث کے اندر آ رہی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل کو مختصر کرتے ہوئے اگلی حدیث کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ اگلی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے، عبداللہ بن
عکیم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی، جس نے کوئی بھی چیز گلے میں لٹکائی، چاہے وہ انسان کے گلے میں ہو یا جانور کے گلے میں ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وکل الیہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی طرف اس کو لگا دیتا ہے یا اس کا بھروسہ اسی پر ہو جاتا ہے، وکل الیہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے، اللہ اس کو تعویذ کس سے اس کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دھاگا پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ دھاگے کی طرف اس کو منتقل کر دیتا ہے، اس کا بھروسہ دھاگے پہ کر دیتا ہے، دھاگے کے حوالے اس بندے کو کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے گلے کے اندر کوئی ایسی چیز گھنٹی پہنی یا قلادہ پہنا، تو یہ جو بھی چیز انسان پہنتا ہے یا جانوروں کو پہناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کا اب اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، اللہ کے ذمے میں وہ بندہ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی امام احمد ہے، اور امام احمد کے اندر یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شعیب ارناؤت حفظہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 18,786 نمبر کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کو ذکر کر کے کہا یہ حدیث صحیح ہے، 2072 نمبر کی حدیث۔ اب جو حدیث اس سے پہلے گزری جس میں رقا، تمائم اور تیولہ کا ذکر آیا، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ التمائم کا مطلب ہے شیء یعلق علی الاولاد، شیء یعلق علی الاولاد کہ بچوں کے گلوں کے اندر لٹکانا کوئی بھی چیز، شیء کوئی بھی چیز گلے میں لٹکانا بچوں کے، یتقون بہ العین جس کی وجہ کیا ہو، کیوں لٹکایا جائے؟ اس لیے تاکہ بچے کو نظر بد سے بچایا جائے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے بچے کے گلوں میں جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے، لٹکائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تمائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمائم ہے۔ تمیمہ کی جمع یہ تمائم، جس کے معنی ہوتے دھاگے، جس کے معنی ہو سکتے ہیں تعویذ گنڈے، یہ ساری کی ساری چیز اگر اس نیت سے بچوں کے گلوں میں ڈالا جائے کہ اس سے بچہ نظر بد سے بچ جائے گا۔ نظر بد مطلب کوئی بچہ ہے آپ کا، میرا، ہمارا، کوئی بھی بچہ ہے، کسی نے آدمی نے دیکھا بڑا اچھا خوبصورت بچہ ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہا، تو اس بچے کو نظر لگنا طے ہے، اس بچے کو نظر لگنا طے ہے۔ یہ تو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو نظر بد بہت جلدی سے لگتی ہے، بری نظر بہت ہی جلدی لگتی ہے۔ اب یہ نظر جو ہے کبھی انسان کی اپنی بھی لگتی ہے، کبھی والدین کی بھی لگتی ہے، کبھی خاندان والوں کی بھی لگتی ہے، اور کبھی دوسرے باہر کے افراد کی بھی لگتی ہے، باہر کے افراد کی بھی لگتی ہے۔ اسی لیے جب ہمیں اسلام نے، شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب ہم اور آپ اچھی چیز دیکھیں تو کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت۔ اگر کوئی آدمی بہترین کار سے جا رہا ہے، بہترین گاڑی پر سوار ہے، اس کی سواری خوبصورت ہے، بہترین ہے، آپ اسے دیکھیں تو دیکھتے ہی کہیے ماشاء اللہ لا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کہہ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ اس لیے ہمیں تعلیم دی تاکہ اس گاڑی کو نظر نہ لگے یا اس آدمی کو نظر بد نہ لگے، اور نظر لگنے کی بنیاد پر انسان مر بھی سکتا ہے۔ نظر لگنے کی بنیاد پر، نظر بد کی بنیاد پر انسان مر بھی سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، العین، عین عربی میں عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین حق ہے، مطلب یہاں نظر بد کے بارے میں کہا گیا کہ نظر بد لگنا یہ کیا ہے؟ حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ طے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ رہا ہے اور اس نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نظر لگنا کیا ہے؟ طے ہے۔ تو جس کو بھی ہم جس کنڈیشن میں اچھے اور بہترین انداز میں دیکھیں اس کو فوراً کہیے کیا؟ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہیے، اس لیے اس کی بنیاد پر انسان کی نظر نہیں لگتی۔
ایک آدمی ہے وہ بہترین خوبصورت سی بلڈنگ بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، تو وہ دیکھتے ہی آپ اور ہم کوئی بھی اسے کہیے ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کہیے برکت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید برکت دے، ماشاءاللہ دیکھتے ہی کہیے۔ اس سے کیا ہے، اسے نظر بد کا وہ بندہ شکار نہ ہو، اس آدمی کو نظر بد نہ لگے۔ اچھا بات آئی تو میں یہ بھی بتاتا چلوں، بعض لوگ جب اپنی بلڈنگ اپنا گھر بناتے ہیں تو ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر ماشاء اللہ لکھواتے ہیں۔ صحیح ہے کہ غلط؟ جی صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ صاف ستھری بات ہے، قرآن و سنت نے اسے لٹکانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اسے کہیں پر نقش کرنے کے لیے، لکھ کر کے لٹکانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن کا جملہ ہے، قرآن کی آیت کا ایک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کوئی چیز دیکھیں تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ ماشاءاللہ کہیں۔ تو کہنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ اوپر لٹکانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لٹکایا جاتا تاکہ یہاں سے ہر کوئی گزرنے والا ہمارے گھر کو دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور، یاد نہیں تو کم سے کم ماشاءاللہ تو ضرور پڑھے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اسلام نے، شریعت نے تعلیم لٹکانے کے لیے نہیں دی ہے، اپنے سینوں میں بٹھانے، اپنے دماغ میں بٹھانے اور عملی طور پر اس کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے وہ لٹکانا صحیح نہیں ہے، وہ لٹکانا صحیح نہیں۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بلڈنگ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بعض تم ماشاءاللہ لکھواتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ ہی کے ساتھ ہوا ہے، دوسرے لوگ راستے پر رہتے ہیں، ھذا من فضل ربی لکھوا کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو اتنی بڑی بلڈنگ ملی ہے، اتنا بڑا گھر عالیشان ملا ہے، یہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ یہ خاص فضل ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ النمل کی آیت ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر، کہ اللہ سلیمان علیہ السلام کو جب وہ چیز ملی تھی، یعنی آپ جو ہے سارے کے سارے پرندوں اور ساری چیزوں کی زبان کو جانتے تھے، بولی کو جانتے تھے، اور اس چونٹی نے کہا تھا قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها، اور اسی وقت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کے یہ بات کہے تھے، یہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے مجھ کے اوپر فضل کیا اور میں پرندوں کی اور چونٹیوں کی زبان کو بھی کیا ہے جانتا ہوں۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس قرآن کی آیت کو اس گھر کے اوپر لٹکانا یہ نظر بد سے بچائے گا کسی کو؟ جی۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، لوگ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ کہیں کوئی نظر بد نہ لگا دے، نظر نہ لگا دے، اس لیے جو ہے ھذا من فضل ربی یا ماشاء اللہ یا الحمدللہ، اس طرح قسم کی جو ہے کچھ عبارتیں لکھوا کر کے ٹانگ دیتے ہیں یا نقش کر دیتے ہیں پتھروں کے اندر۔ میرے بھائیوں، اس کا لٹکانا صحیح نہیں ہے، اس کا لگانا صحیح نہیں، کیونکہ ہم وہی کام کریں گے جو شریعت نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گھر بنتے تھے، گھر تعمیر ہوتے تھے، بنائے جاتے تھے، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اپنے پرسنل گھر تھے، لیکن کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ھذا من فضل ربی یا ماشاءاللہ کا لفظ لکھوایا ہو۔ کہیں آپ نے کہیں پڑھا، کہیں سنا؟ نہیں سنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، لہذا وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ چیز یا وہ دلیل نہیں ہو سکتی جو ہمارے نبی نے نہ کی، وہ دلیل ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، وہ سنت ہمارے لیے سنت نہیں ہو سکتی جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو۔ لہذا یہ بات اس لیے آئی چونکہ اس کا بھی تعلق عقیدے سے ہے اور لوگ لگاتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں کا مسئلہ ہو، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی گاڑی ہے، ان کے پاس کار ہے، تو اس کے آگے لکھوا لیتے ہیں ماشاءاللہ، کانچ کے اوپر فریم کے آگے والے حصے پر لکھوا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ لکھوانا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ جب ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے نبی کے پاس بھی بہترین قسم کی سواری تھی، اونٹ سے بہترین چیز اس زمانے میں کچھ نہیں مانا جاتا تھا سواری کے لیے، اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں اس کے ماتھے کے اوپر کبھی نہیں لکھا کہ ماشاءاللہ یا ھذا من فضل ربی۔ اللہ کے نبی نے لکھا، صحابہ نے لکھا، جب نہیں لکھا تو وہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح بعض لوگ جو ہے اپنی بائکوں پر بھی اس کے آگے والے حصے پر لکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی یہ سب لکھانا صحیح نہیں ہے، قرآن کی آیات کی توہین ہے یہ، قرآن کی آیت کی۔ شیطان بعض دفعہ انسان کے اندر اچھائی کو بتا کر کے بھی گھستا ہے اور اس سے وہ کام کرواتا ہے جو شرک ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ شرک ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے مسلمانوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو تعویذ گھنٹوں کا کام کرتے ہیں۔ تعویذ کا سلسلہ چل رہا ہے، گفتگو اسی سلسلے میں۔ تعویذ گھنٹوں کا کام کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہماری بعض ماؤں اور بہنوں کے سلسلے میں ایسی گندی تعویذیں دیتے ہیں، اور تعویذیں تو دیتے ہی گندی ہے، اس میں سب چہرے حامان قارون کا نام لکھ کر کے فوٹو اور ان کی تصویر بنائی جاتی ہے، ان کی کھوپڑی بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پیک کر کے کہتے ہیں آپ کو آپ کے کمر کے حصے پر۔ نعوذ باللہ، بعض ایسے گندے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو پیگننسی ہے اور حمل سے ہے، اس کی آسانی کے لیے، حمل کو آسان بنانے کے لیے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا تو کمر پر یا تو پیٹ پر بعض لوگ اس کے شرمگاہ پر باندھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اس قدر بدترین اور انتہائی گھناؤنی یہ بات ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیں شیطان ان کو کس قدر بہکاتا ہے اور کتنی گندی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ شیطان جو ہے ہمیشہ ہم کو گناہ کی طرف نہیں بلاتا، کہتا ہے کہ شرک کرو، دیکھو وہ بدعت ہو رہی ہے وہ کرو، یا چاقو مارو، قتل کرو، نماز نہ پڑھو، یہ تو اس کا کام ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض جگہوں پر وہ ایسے انداز سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرک کرواتا ہے کہ انسان سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، یہ لکھوانا جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کی توہین ہے۔ یہ لکڑی پہ لکھوانا، پتھروں پر نقش کروانا اور اس کو لگانا گھروں میں، یا اسی طرح سے اپنی گاڑیوں پر، اسی طرح سے اپنے کاروں پر لٹکانا، یہ سب غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان یہ سوچے اس کی بنیاد پر یاد آئے گا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، آپ پوری تجارت کی ساری چیزوں کو یاد کر کے رکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے جملے کو نہیں یاد کر سکتے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ سب چیزیں غلط ہے، یہ سب نہیں لکھنا چاہیے، نہ لکھوانا چاہیے، اور ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ التمائم کی تفسیر چل رہی تھی کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے کے اندر کوئی بھی چیز لٹکانا، اب چاہے وہ دھاگا ہو، تعویذ گنڈا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جس کو بھی لٹکایا جائے گلے میں۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے، خوبصورت سے پیارے سے بچے تو ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ہر ماں اور باپ کی نظر میں، اس کے گھر کے خاندان کے نظر میں، وہ کتنا بھی رنگ کا کیا ہو، کس قدر کا بھی ہو، لیکن وہ اپنے باپ اور ماں اور اس کے گھر والوں کی نظر میں کیا ہے؟ وہ خوبصورت ہے۔ بعض مائیں یا ہماری بہنیں ایسا کرتی ہیں کہ بچوں کو وہ کالک لگاتی ہیں، جانتے ہیں کالک، کالا کلر کا ٹیکا لگا دیتی ہے، اس کی پیشانی پر ایک کالا کلر کا ٹیکا لگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ پوچھتے ہیں کیوں لگاتی ہیں؟ کہ نظر بد سے بچے گا یہ میرا بچہ، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ کیا یہ لگانا صحیح ہے؟ لگانا صحیح ہے؟ اگر چلیے آپ نے اس بچے کو خوبصورتی کے طور پر یہاں لگا دیا، ایک حد تک ٹھیک ہے، آنکھ کے اندر لگا دیا، جیسے ہم لوگ سرما لگاتے ہیں، سرما، ایسے ہی بچوں کو، چھوٹے سے بچوں کو آنکھ میں وہ کالک لگائی جاتی ہے، اور بعض لوگ یہاں پر ٹیکا لگاتے ہیں چھوٹے سے بچے کو۔ اگر اس کی خوبصورتی کے لیے اگر آپ نے آنکھ پہ لگایا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس ٹیکے کی وجہ سے اس بچے کو نظر بد نہیں لگے گی، تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے، برے عقیدے سے ہم کو بچنے کا حکم ہے، اور ایسے ہی انسان جو ہے شرک کی طرف پلٹتا ہے اور شرک کی طرف لوٹتا ہے، جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر، اس کے عقیدے میں شرک اسی انداز سے داخل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ٹیکا لگانا، یہ کہنا کہ یہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے، میرے بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں لٹکانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ اچھا نظر بد سے بچنے کے لیے پھر طریقہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیسے بچیں گے نظر بد سے؟ تو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ نظر بد حق ہے، انسان کی اپنی نظر بھی اپنے اوپر لگتی ہے، اپنے بچوں پر بھی لگتی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی لگتی ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، فوراً کیا کہہ دیں؟ کیا کہہ دیں؟ ماشاءاللہ۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے مجلس میں، یہ کبھی بھولیں گے؟
یہ بات کبھی اپنے ذہن و دماغ سے نکال سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ ہے چھوٹا سا، بیٹا آپ کو یاد ہو گیا، اچھی چیز دیکھے تو کیا کہنا؟ بولیے ماشاء اللہ۔ اب یہ بچہ جانتا ہے تو بڑے لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو یہ سب قسم کے جو شرک والے کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ ایک لفظ یاد کرنا ماشاءاللہ، اور ہر کسی کو یاد ہے، اور ہم بارہا اپنی زبان کے اندر دیکھتے ہی کچھ کہتے ہوئے ماشاءاللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے زبان زد والا لفظ ہے میرے بھائیوں۔ تو جب بھی ہمیں اچھی چیز نظر آئے فوراً ہمیں کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ ہم نظر بد سے بچ گئے، ہم نظر بد سے بچ گئے، اور کسی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے بچے کو دیکھ رہے ہیں تو بھی ہم کیا کہیں؟ ماشاءاللہ کہیں، تاکہ اس بچے کو ہماری نظر نہ لگے۔ اچھا بات آئی ہے تو میں اس کا خلاصہ کر دوں کہ نظر بد کو ہم ختم کیسے کریں گے؟ اگر کسی بچے کو نظر لگ گئی، نظر بد کا کوئی بچہ شکار ہو گیا، اسے نظر لگ گئی تو کیا تعویذ لٹکائیں گے؟ اس کے گلے میں دھاگا لٹکائیں گے؟ کسی جادوگر کے پاس لے کر کے جائیں گے؟ کسی عامل کے پاس لے کے جائیں گے؟ رقیہ کرنے والے کے پاس لے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر کا، چاہے ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، گھر کا کوئی بھی آدمی جو وضو کرتے ہیں، ہم اس وضو کے پانی کو، وضو کرنے کے ساتھ جو پانی جو گرتا ہے، ویسے میں نے ہاتھ دھلے تو ہاتھ سے جو پانی گر رہا ہے اسے بجائے اس کے کہ ہم نالی میں گرائیں یا نیچے گرائیں، اس کو ایک ٹب میں لے لیجئے، ایک ٹب میں لے لیجئے، ایک برتن کے اندر پورے وضو کے پانی کو کیا کر لیجئے؟ لے لیجئے۔ یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، اور یہ بہترین طریقہ ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے کسی کی نظر بد کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور ایک دعا بھی ہے، انشاءاللہ دعا بھی بتا دوں گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب وضو ہم جیسے کرتے ہیں، اس وضو کے پانی کو ہم کیا کریں؟ ایک برتن کے اندر، ایک ٹب کے اندر لے لیں، اور ایک کپڑے کو لے کر کے، کوئی سا بھی کپڑا ہو، جیسے میرے پاس رومال ہے، اس پانی کو اس کپڑے کے اندر کیا کر لیں؟ پورا سمو لیں، پانی کو پورا کپڑے کے اندر سمو لیں۔ بیٹا ادھر آؤ، آپ آؤ ادھر، عملی طور پر دکھا دیتا ہوں تاکہ بچے کے لیے آسانی ہو۔ یہ ادھر کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہو جائے، سامنے کھڑے ہو جائے، ادھر ایسا۔ اب یہ بچہ ہے، اس کو نظر بد لگی ہے، اللہ نہ کرے ایسا، اللہ محفوظ رکھے اس بچے کو۔ پانی ہم نے وضو کیا، وضو کو ہم نے ٹب کے اندر، برتن کے اندر لے لیا، اور اس وضو کے پانی کو ہم اس کپڑے کے اندر لے کر کے بچے کو ہم پیچھے کے حصے سے ایسے اتاریں گے، صرف اتاریں گے ایسے۔ کیا کیسا طریقہ ہے؟ ایسے اتارنا ہے، ایسے 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 نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتارنے کا طریقہ یعنی آپ اترتا ہوا ایسے کریں گے بچے کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے کرتے ہوئے آپ کیجئے، آپ بچے کی نظر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، جزاک اللہ خیر۔ یہ طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بچہ جس کو نظر لگی ہے، یا بڑا انسان ہے اس کو نظر لگی ہے، تو ایسی صورت میں ہم میں سے کوئی بھی شخص، جیسے ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو غسل کے پانی کو ایسے ہی ٹب کے اندر یا برتن کے اندر لے لیں، نہا لیں، ہم پورا پانی کو برتن کے اندر لے لیں، اور اس برتن میں جو پانی ہے اس بچے کو اس سے نہلا دیجئے، جیسے ہم نہاتے ویسے ان کو نہلا دیجئے، ان کی نظر جو ہے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی، جو نظر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بچہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت یاب ہو جائے گا۔ کیونکہ عام طور پہ جو بچے جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بچپن میں بچے زیادہ روتے ہیں نا، تو اس کی وجہ عام طور پہ نظر بد کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، عام طور پہ بچے جو بچپن میں روتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر کے، تو بچے بکثرت روتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ ایک نظر بھی لگنے کی وجہ سے، عام طور پہ نظر لگنے کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان بچوں کو کیا کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، نہلا نہیں سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم خود نہائیں، اس پانی کو ٹب کے اندر اسی طرح سے کسی برتن کے اندر لے لیں، اور اس سے بچے کو نہلا دیں، ان کی کیا ہے؟ نظر ختم ہو جائے گی، نظر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ یہ شرعی احکام ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی احکام ہے۔ اب تعویذ گھنٹے لٹکانے سے وہ چیز ختم ہوگی۔ جو سنت نے طریقہ بتایا ہے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی گئی ہے احادیث کے اندر، جو نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کسی کو ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی نظر جو لگی ہے وہ نظر ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پاس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ کچھ باتیں ہیں تمائم کے سلسلے میں، نظر بد کے سلسلے میں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔
تمائم کا تذکرہ ہوا. تمائم یاد رکھیے تمیمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو بچے کے گلے میں لٹکائی جاتی، چاہے وہ دھاگا ہو یا تعویذ ہو یا چھلا ہو یا کچھ بھی ہو، لوہے کی کوئی چیز ہے جیسے لٹکا دیتے ہیں، یا کوڑی جس طرح سے لٹکاتے ہیں، الغرض کچھ بھی جو بھی لٹکایا جائے، یا وجہ کیا ہے؟ اس نظر بد سے بچنے کے لیے، اسے کہتے ہیں تمیمہ، تمائم. لیکن اذا کان المعلق من القرآن فرخص فیہ بعض السلف، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے سلسلے میں رخصت دی ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کا کوئی پرچہ ہو، یعنی اس پر قرآن کی آیت لکھی ہو، اس کو لٹکانا جائز ہے، لیکن وہ بھی جائز و درست نہیں، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے اس میں پوری وضاحت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں اس سے سلسلے میں گفتگو کروں گا. اسی طرح سے دوسرا لفظ انہوں نے ذکر کیا تھا حدیث کے اندر، الرقا. کیا کہا تھا؟ الرقا. رقا کے سلسلے میں کہتے ہیں ہی التی تسمى العزائم وخص بها الدلیل ما خال من الشرک فقد رخص فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العین والحمى. رقا کہتے ہیں منتر کو. رقا کسے کہتے ہیں؟ منتر. جادو منتر کرتے ہیں نا، جادو کرتے ہیں، منتر پڑھ کر کے جس طرح سے لوگ کرتے ہیں، اس منتر کو کرنے کو رقا کہتے ہیں. کہ جو بھی شخص چاہے نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی کو بخار آ رہا ہو اس کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص رقا کرتا ہے تو ایسا رقا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں، بلکہ یہ بھی شرک ہے. اسی طرح تیسرا لفظ آیا تھا الطولہ. الطولہ، طولہ کسے کہتے ہیں؟ الطولہ ہی شیء یصنعونہ یزعمون انہ یحب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. طولہ کہتے ہیں اس منتر کو، اس کام کو، اس عمل کو، اس فعل کو کہ ایک کاہن، ایک جادوگر شخص تعویذ یا پرزہ یا کوئی چیز بنا کر کے عورت کو دے، یہ لے کر کے جاؤ، تمہارا میاں تمہارا ہو جاتا ہے، تمہارا شوہر اب کیا ہو جائے گا؟ تمہارا ہو جائے گا. جیسے کوئی عورت کسی بابا کے پاس گئی، کہتی ہے بابا میرا شوہر میری نہیں مانتا، میرا شوہر میری نہیں مانتا. اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ فلاں. آپ کے شوہر کی امی کا نام کیا ہے؟ فلاں. اب جان لیجئے یہ ایسا پوچھ رہا ہے، اس کی ماں کا بھی نام، وہ شرک کر رہا ہے اور وہ جادو کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ جب کسی کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لیا جائے اور ماں کا نام پوچھے تو سمجھ لیجیے وہ جادوگر آپ کے اوپر کیا کرے گا؟ جادو کرے گا. اب وہ آپ کو اس کا علاج نہیں بتائے گا، خود اپنا کام کرے گا. تو ایسا کام کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ایک عورت جا کر کے کہتی بابا میرا شوہر میری نہیں مانتا، ایک تعویذ دے دو اور میں یا کچھ ایسا پڑھ کر کے دے دو کہ لے جا کر کے میرے شوہر کو پلا دوں اور وہ میری ماننے لگ جائے. وہ کیا کرے؟ میری ماننے لگ جائے. ایسے ہی کوئی آدمی کسی بابا کے پاس جائے اور کہے بابا مجھے ایسی تعویذ دے دو کہ جس سے میری بیوی میرا کہنا مانے اور میرے راستے پر چلے. میرے بھائیو یہ سب جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں انسان کے ازدواجی زندگی کے اندر، شوہر کا بیوی سے نہ ملنا اور بیوی کا شوہر سے نہ ملنا، آپس میں دونوں کے درمیان محبت کا نہ پایا جانا، یہ انسان کے اپنے اخلاق، کردار اور علم اور سنت سے دوری کی وجہ ہوتی ہے. یہ سب کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سنت سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو لوگ سنت کو جانتے ہیں ان کے درمیان عام طور پر اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. موجود حال میں کتنی تھی؟ جب تک آپ زندہ تھے 9 بیویاں تھیں. آپس میں اختلاف تو ہوتا تھا، آپس میں بیویوں میں سوکنوں میں مسئلہ رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سب کو جو ان کا حصہ ہوتا تھا سال بھر کا دے دیا کرتے تھے. جو بھی مال آتا تھا خمس، اس میں سے آپ ساری بیویوں کو ان کا حق دے دیتے. ایک مرتبہ عورتوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنے میں نہیں ہوتا، ہم کو زیادہ چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ چاہیے. جب انسان کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ انسان کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو دے گا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ایلا کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کٹ کر کے 1 مہینہ رہے اور جا کر کے بالا خانہ میں اوپر کے حصے میں فرسٹ فلور پر چلے جاتے تھے. نماز پڑھے فوراً اوپر، پھر اوپر سے اترے، نماز پڑھے پھر اوپر. کسی بھی خاتون کے پاس، کسی بھی بیوی کے پاس آپ نہیں جاتے. 1 مہینہ تقریباً 29 دن ہو گئے. کتنے دن؟
29 دن، اور اتفاق یہ ہوا کہ 29ویں دن جو ہے مہینہ ختم ہو گیا، عربی کا مہینہ 29 میں ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ایک مہینے کے بعد اماں عائشہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی کا مذاق کر رہی تھی۔ اماں عائشہ کر اللہ کے نبی تو 29 دن ہوئے، آپ نے تو ایک مہینہ کا کہا عائشہ کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالا خانے میں عمر بن خطاب پہنچے، کہا اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی اور یہ منافقین یہ افواہ اڑا رہے ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یہ ساری باتیں جو ہیں منافقوں کی طرف سے غلط باتیں ہیں، ہاں ان کا مطالبہ تھا، میں نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، اس کی بنیاد پر یہ معاملے پیش آئے اور میں نے ایلا کرے۔ اچھا، الغرض عمر بن خطاب نے کہا عورتوں کو، ساری نبی کی بیویوں کو کہا تم لوگ میرے نبی کو پریشان کرتے ہو، میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، اس دنیا کی معمولی زندگی اور معمولی اس مال و متاع کی بنیاد پر میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر، تم سے اچھی تقوی والی سورہ تحریم کی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا منكن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پوری آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مؤمنات قانتات عابدات سائحات سیبات باکرہ، ساری عورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یہ ساری خوبیوں والی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب نے خطاب کیا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آیت بنا کر کے بھیجا۔ الغرض وہ آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے نبی کو بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ میرے بھائیو یہ ہوتا تھا، ہمارے نبی کے ساتھ ہوا، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے اور اپنے آپس کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بٹھا کر کے مسئلے حل کرانا چاہیے۔ اگر اختلاف ہو بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کی نہیں مانتے ہیں تو کسی جادوگر کے پاس جانا اور کسی ایسے کاہن کے پاس جانا، کسی بابا کے پاس جانا، اس نیت سے کہ وہ تعویذ دیں گے اور وہ میری بات ماننے پر قادر ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی کو تیوالا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تیوالا، تا واو لام ہا، تیوالا، اسی کو تیوالا کہا گیا ہے۔ اس تیوالا سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا، حرام ہے، شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور شرک کے اندر پڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو 3 باتیں اس کے اندر آئی تھی، تمائم، اسی طرح رقا، اور ایک تیسری چیز التیوالا۔ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگلی حدیث اس منتر اور تعویذ گنڈوں کے سلسلے میں شرعی احکام کیا ہے، ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کے راوی رویفع رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی ہیں رویفع رضی اللہ عنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، لیکن یہ امام احمد کی حدیث یہ سندن ضعیف ہے، 17,000 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ شعیب ارناؤد حفظہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن یہ حدیث دوسری جگہ سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہوئی 36 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے 5082 نمبر کی حدیث میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن مسند احمد کا انہوں نے حوالہ دیا، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ مسند احمد والی روایت ضعیف ہے، باقی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہی حدیث آئی ہے وہ صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں رویفع رضی اللہ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی رویفع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات، کہ امید ہے، قریب ہے کہ اب زندگی ختم ہونے والی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس انتقال ہونے والا ہے، وقت کم ہے، قریب ہے کہ اب میں انتقال فرما جاؤں۔ تو ایسی صورت میں زندگی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبا کرے، لعل الحیات ستطول بک، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیا کرے؟ لمبا کرے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویفع رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبا کرے۔ فأخبر الناس، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو خبر دے دو، انہ من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گوندا یا گوندنا، جیسے ہم لوگ آٹے کو گوندتے ہیں، آٹے کو ایسے داڑھی کو ایسے کرنا،
یہ گوندنے کے معنی میں نہیں، اس کو گھانٹ لگانے کو کہتے ہیں۔ تو جس نے اپنی داڑھی کو ایسا کیا، او تقلد وطرن، یا جس نے تانت کا کوئی قلادہ اپنے گلے کے اندر لٹکایا، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا یہ کہ کسی جانور کی ہڈی یا اور اس کے گوبر سے استنجا کیا، فإن محمدًا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے؟ بری ہے۔ یعنی بری ہونے کا مطلب نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو گانٹھ مارنے یا اسی طرح سے کیا کرنے، گوندنے کا حکم دیا، اور نہ ہی گلے کے اندر قلادہ پہننے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں سے نہیں دیا، اگر کوئی کرتا ہے تو فإن محمدًا بریء منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے؟ بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک لفظ استعمال کیا کیا؟ او تقلد وطرن، جس نے قلادہ اپنے گلے کے اندر لٹکایا۔ قلادہ کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایک گھنٹی یا اس قسم کی جو بھی چیز انسان اپنے گلے میں لٹکاتا ہے یا جانور کے اس میں، تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، شرک ہے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ وہ حرام اور شرک ہے، وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو منع فرمایا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور حدیث انہوں نے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، جو کہ حدیث نہیں ہے، اگر اسے حدیث مانیں گے تو وہ مرسل اور ضعیف روایت مانیں گے، اور اگر اسے ایک صحابی تابعی کا قول مانیں گے تو وہ صحیح ہے۔ کون ہے؟ سعید بن جبیر۔ یہ سعید بن جبیر جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع تمیمۃ من انسان، جس کسی انسان کے گلے سے کسی نے تعویذ کو کاٹ دیا، من قطع تمیمہ، جس نے دھاگے کو تعویذ کو کسی انسان کے گلے سے کاٹ دیا، کان کعدل رقبۃ، گویا کہ اس نے ایک گردن آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کے گلے سے تعویذ کو کاٹنا، ہٹانا، اتارنا، نکالنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے جیسے کہ ہم ایک گردن کو آزاد کرتے ہیں۔ گردن بولتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گردن، غلام کو۔ غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس بندے کو ملے گا۔ اچھا، یہ حدیث جو میں نے پہلے بتایا، اگر یہ حدیث ہے تو یہ حدیث مرسل ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ سعید ابن جبیر جو ہیں یہ تابعی ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کا قول۔ سعید بن جبیر کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لہذا یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مرسل اور ضعیف ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول مانیں تو اس سلسلے میں بھی دیکھیے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، لیکن وفی اسنادہ واہن ضعیف، یہ حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ قول یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ قول بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو معنی ہے نا وہ معنی صحیح ہے۔ اکثر شارحین نے، اہل علم نے اس حدیث کو، اس جملے کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس کا معنی صحیح ہے، اور اس کے اندر جو معنی ذکر کیا گیا ہے بہت اہم ہے۔ پتہ ہے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے گلے میں تعویذ دیکھی، یا گنڈا دیکھا، یا کوئی دھاگا دیکھا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز اس کے گلے میں دیکھی کسی انسان کے، اور اس نے اس کو اتارنے پر مجبور کر دیا یا اس کو اتار دیا، کاٹ دیا، تو ایسی صورت میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک گردن آزاد کرنے کا، ایک غلام کو آزاد کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تو جتنا اس کو ثواب ہے اتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے کسی کے گلے سے تعویذ کو اتارا یا کاٹا، نکال دیا، اس کو جتنا ثواب اتنا اس کو بھی ثواب۔ یہ معنی صحیح ہے لیکن حدیث صحیح نہیں۔ اسی طرح اس کو روایت کرنے والے وکیع ہے، وکیع بن جراح، یہ بہت عظیم تابعی عظیم محدث ہیں، اور کئی محدثین جو ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی کا بھی یہ وکیع ایک قول نقل کرتے ہیں، اور اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے الکلم الطب کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر حدیث صفحہ نمبر 43 میں 43 میں اس قول کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے، یعنی ابراہیم نخعی کا کیا ہے قول؟ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کانوا یکرہون، کہ لوگ ناپسند کرتے تھے، التمائم، تمائم تمیمہ کی جمع، وہ چیز جو نظر بد سے بچنے کے لیے گلے کے اندر بچوں کے گلوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ڈالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یکرہون سے مراد الصحابہ ہے،
صحابہ اس چیز کو ناپسند کرتے کہ کسی بچے کے گلے کے اندر کیا ہو، تمیمہ ہو، دھاگا ہو، تعویذ ہو، گنڈا ہو، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ کلہا، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کہتے ہیں من القرآنی، چاہے وہ قرآن سے ہو، وغیر القرآن، یا غیر قرآن۔ میں نے ابھی اس سے پہلے شروع میں بتایا کہ بعض لوگوں نے رخصت دی ہے کہ قرآن کی آیتیں اگر لکھ کر کے لٹکایا جائے تو بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن اکثر نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ ان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو منع فرمایا۔ لیکن اس حدیث کے اندر تو صاف لفظوں میں، یا ابراہیم نخعی کے قول میں صاف لفظوں میں واضح ہے کہ تمام صحابہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی بھی بچے کے گلے میں کوئی تعویذ ہو، کوئی دھاگا ہو، کوئی گنڈا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تعویذ، گنڈا، دھاگا یا کوئی بھی چیز گلے میں لٹکانے والی ہو، چاہے وہ قرآن سے ہو یا کوئی قرآن کی آیت لکھی ہو، یا قرآن کے علاوہ کوئی اور منتر، یا اسی طرح سے جیسے آج کل لوگ جو تعویذ دیتے ہیں وہ کھوپڑی بنا کر کے حامان، قارون، شداد، فرعون، سارے لوگوں کے نام لکھ دیتے ہیں اور کچھ کھوپڑیاں بنا کر کے اس میں تصویر بنا کر کے تعویذ دیتے ہیں، چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے، قرآن کی آیتیں لکھی ہو اس کے اندر، یا قرآن کی آیت نہ لکھ کر کے کوئی نمبر لکھ کر کے کوئی اور چیز لکھ کر کے کسی کو بھی لٹکانے کے لیے دے گلے کے اندر، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، اگر تعویذ لٹکانا ہے چاہے قرآن سے ہو غیر قرآن سے، یہ لٹکانا جائز اور درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ شرک بہت بدترین شرک ہوتا ہے، انسان کے سارے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، انسان کے سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد پر اس کا صرف عقیدہ دھاگا رہ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر انسان کا صرف عقیدہ وہ تعویذ اور پرزہ رہ جاتا ہے جو اس نے گلے میں لٹکایا۔ پھر وہ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ پر بھروسے کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ پر توکل کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ بہت خطرناک شرک ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ہر انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تلقین کرنی چاہیے۔ جن کے گلے کے اندر یہ چیز ہو اسے نکال پھینکنے کی ہمیں تلقین کرنی چاہیے۔ یہ آج کے درس میں مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے خرافات سے اور بدعات سے، شرک سے، کفر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام پر دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔